مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو با اور ہا پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، تا، ثا، نون اور یا ہے، اور یہ با شکل تبدیل کر دیتی ہے، اس طرح ہا بھی شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ اور ہم آج جو با کے ساتھ ہا لکھ دیتے ہیں وہ ٹچ ہا ہے اور الگ تلک نہیں آتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہم ہا لکھ دیتے ہیں وہ الگ تلک جو ہوتی ہے اس کی الگ تقسیم ہوتی ہے۔ تو با کے ساتھ ایک ہا یہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سطر ہے اس کے اوپر اس طرح ہم اس طرح شکل بنا دیتے ہیں اور پھر قلم کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں اس طرح اوپر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو اس کے درمیان کی جو مسافت ہوگی وہ ایک نقطے کے برابر ہوگی، اور یہ ایک ذرہ برابر اوپر اور یہ ایک ذرہ برابر اوپر، اور یہ تقریباً 1.5 نقطہ کے برابر یہ آ جائے گا۔ اس کا تو آسان طریقہ ہے۔ دوسری جو با ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ میخ نما شکل بنا دیتے ہیں، یعنی اوپر سے تھوڑا سا موٹا ہے اور پھر یہ والا حصہ نوکیلا ہے، پکے بند۔ پھر یہاں سے تھوڑا سا یہاں سانس لے لیتے ہیں اور سانس لینے کے بعد تھوڑا سا اس کو گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قلم تھوڑا سا ترچھا، یعنی نہ سیدھا اور نہ موٹا، بلکہ تھوڑا سا اس طرح اوپر لے کے جاتے ہیں۔ کتنا؟ تقریباً 1 یا 1.5 نقطے کے مسافت پر۔ اس کے بعد اس کا جو ہا ہے یہ ہم 2 طریقوں سے بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک ذرا برابر نیچے قلم کو سیدھا سادہ رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا ترچھا، اور یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ایک ابھرا ہوا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس پہ کافی محنت کر لیں، یعنی اس طرح بنا دیں، یہ والا حصہ ابھرا ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں اور سانس لینے کے بعد یہاں پہ قلم سیدھا اسی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور سیدھے ہم آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ٹچ، اور اس کے بعد قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے، یہاں پر یہ کٹا ہوا حصہ، اس کو ہم تھوڑا سا متصل کر دیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوپر سے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اس کی ترتیب بتا دی کہ یہ کر دیں، کھینچے، پھر یہاں پر اس کے ساتھ یہ والا کٹا حصہ اور یہ والا اوپرا حصہ اور اس کے ساتھ متصل رکھ دیں، اور جو ہی اس کے قریب آ جائیں قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیں، تھوڑا سا معمولی سا اوپر اٹھا دیں۔ تو یہ منہ کی طرح، جس طرح ایک بندہ منہ کھول دیتا ہے انسان، تو اس طرح ایک یہ شکل بن جاتی ہے۔ تو یہ شکل یہ دیکھیں اندر کی، تو یہ جو ہا ہو جائے گی تو یہ اس لکیر سے تقریباً نصف قد کے برابر یہ اوپر ہا لکھی جائے گی۔ بس یہ شکل ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہی با ہے، نوکیلا شکل یا میخنما شکل بنا دیتے ہیں اور یہاں سے اس کا خول چڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے جب اوپر اٹھا دیتے تھوڑا سا اس کو ہم گول کر دیتے ہیں، اور اس سے تقریباً 1 نقطہ اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کی سیدھ میں اور یہاں سے تقریباً اسی مسافت پہ ہم یہاں پہ قلم کو ترچھا رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ دیکھ یہاں پہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ جو ہی یہ کٹ لگا دیا اس کے بعد قلم کو ہم نے آرام آرام سے گھمایا اور سیدھا کر دیا۔ آئندہ سے جس طرح گاڑی ٹریک پہ آ جاتی ہے جگہ جگہ پہ کٹنگ کر کے، تو یہاں پہ اس طرح یہ ٹریک پہ یہ قلم آ گیا۔ جب ٹریک پہ آ گیا تو اس کے بعد اوپر ہم اڑان بھریں گے، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو گول کر دیں گے، اوپر بھی اٹھا دیں گے، اور اس کے ساتھ اس لکیر کے ساتھ یہ جو ہا کی جو لکیر ہے اس کا ٹچ آ جائیں گے، اور جو ہی اس لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اوپر والا حصہ اس کا استعمال کر دیں گے۔ تو اس میں بھی یہی والی شکل آ جائے گی جس طرح یہ شکل ہے، یہ دیکھیں۔
تو دونوں طریقے، یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے۔ اب روانگی کے ساتھ اس کو اگر بنا دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ والا، اور پھر یہ، لیکن مجھے جو آسان طریقہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اس طرح کر دیں، اور پھر یہ والا، اور پھر یہ قلم کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں، اس کے بعد نقطہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ مسافت آ جائے گی۔ یہ جو خلا ہے یہ تقریباً 1 نقطے کے برابر۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس با کو ہم لمبی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ والا شکل میخنما شکل بنا دے، اور پھر یہاں سے دوبارہ قلم اٹھا دے اور اس کی گولائی یعنی تھوڑی سی خم دے دیتے ہیں، پھر اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس کی جو لمبائی ہوگی وہ جو بھی ہوگی بس مناسب مقدار موقع اور محل کے موافق اس کو ہم نے یہ مقدار بنانی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں یہ، اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیں۔ یہ علاقہ بھی سیدھا ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ کٹا ہوا ہونا چاہیے، اور یہاں سے یہاں تک یہ علاقہ پر ہونا چاہیے۔ معمولی سے یہاں پر جس طرح کتا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو ہم نے اس کو بنانا ہے، نقطہ اس کے نیچے ہم نے رکھنا ہے، اور ایک ہی خط میں اگر اس نے ہم نے بنانا ہے ایک ہی ترتیب میں، تو اس طرح یہ با اور ہا بن جائے گی۔ کٹ پین کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، تھوڑا سا قلم کو لمبا پکڑنا ہے اور تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے، اور جس طرح یہ، اور پھر یہاں سے اس طرح اوپر اٹھانا ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا اس کو گول کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھنا ہے، یہ سٹروک اس طرح سیدھا ہے، یہ اس طرح، اور پھر اس کو اس طرح بنانا ہے، تو یہاں پر فاصلہ 1 خط ہونا چاہیے، 1 نقطے کے برابر۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ قلم کو ترچھا رکھنا ہے اور اوپر اٹھانا ہے، اور پھر یہ ہا چاہے اوپر سے آپ بنا دیں یا نیچے سے بنا دیں، بس وہ طریقے دونوں آسان ہے۔ البتہ اوپر والا آسان اس لیے ہے کہ یہاں پر سیدھا سادہ ہم نے لائن بنانی ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف آ جانا ہے، پھر اس کے بعد یہ والا بنانا ہے سیدھا، اور پھر آخر میں اوپر کا نوک ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ اگر چھوٹی با ہے، لیکن اگر لمبی با ہے تب بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا خم ہے، اوپر بھی یہ علاقہ اٹھ رہا ہے اور سیدھا بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ٹچ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ بنا دیں گے۔ یہ علاقہ اس طرح، یہ نیچے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور یہ اس کا علاقہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا۔ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، اس پہ پریکٹس کر لیں، سیدھا جائے یہاں، اور پھر یہ گول بنا دیں، یعنی یہ بھی، اور پھر یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، اور پھر یہ گول بنا دیں، یعنی آسان ترین لفظ ہے یہ۔ اور اگر چھوٹی با بنانی ہے تو یہاں سے یہ، اور پھر خم دینا ہے، اور تو سا معمولی سے بنانا ہے۔ یاد رکھیے یہ الفاظ آسان نہیں ہے، اس پہ کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اور پھر اوپر، اور یہ اس طرح جانا ہے، اور لمبی با بنانی ہے تو اس طرح ہم نے، یہ دیکھیں اس کے ساتھ ٹچ آنا ہے۔ پھر اس کو تھوڑا سا دائیں ہاتھ کی طرف اس کو تھوڑا سا ہم نے خم دینا ہے، اس طرح معمولی سا، اور 1 خط کے فاصلے پر اس کو اٹھائیں گے۔
اور اس کی سیدھ میں یہاں پہ اس طرح ایک ٹکڑا بنا دیں گے، پھر اس طرح اس کا اوپر کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد یہ اس کی سیدھ میں آ جائیں گے، اور جو ہی قریب آ جائیں گے تو ایک نقط استعمال کر لیں گے۔ بال پین کا طریقہ وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ اس پہ پریکٹس کر لیں، پھر سیدھا اور پھر اس کے بعد یہ گول۔ اور دوسری بات اگر ہے تو یہ نقطہ یہ طریقہ استعمال کر لیں، یہ بھی آسان ہے۔ تو سے یہ علاقہ موٹا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ والا اگر ہے تو یہ بھی اس طرح نیچے کی طرف سے پھر اوپر جائیں گے، ٹرک پہ جائیں گے، اس کے بعد اس کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ علاقہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے۔ اور اگر لمبی باہ ہے تو یہ بھی یہ طریقہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ لپٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بالکل متصل ہے، ملا ہوا ہے، تھوڑا سا بریک ہے اس میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔